ناظرین، آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ آیا ایسا شخص جو قربانی رشوت، جوئے، جھوٹ، فراڈ اور حرام کی کمائی سے خریدتا ہے، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے میدان منی میں اپنے لخت جگر، نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی پیش کر کے صبر و استقامت اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی وہ عظیم الشان مثال قائم کی، جس کی رہتی دنیا تک نظیر ملنا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، جیسے ہی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو بازار سج جاتے ہیں، جانوروں کی منڈیاں آباد ہونے لگتی ہیں اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا، قیمتی سے قیمتی جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ لیکن ساتھ یہ بھی سوال آسمانوں کی طرف بلند ہونے لگتا ہے کہ آیا یہ جانور کن پیسوں سے خریدا گیا ہے؟ اگر جانور جھوٹ، فراڈ، رشوت اور حرام کی کمائی سے خریدا گیا ہو تو کیا وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ کیا ایسی قربانی عبادت کہلانے کی حقدار ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر جانور جتنا بھی قیمتی ہو، اگر وہ حرام کی کمائی سے خریدا گیا ہے تو وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی نظر میں صرف جانور کے موٹا تازہ ہونے کو ہی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ جانور کن پیسوں سے خریدا گیا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں نہ تو تمہارے ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس کی بارگاہ تک پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے۔ ناظرین، ایسی قربانی جو غریب کا حق مار کے، کسی مجبور سے رشوت لے کر اور کسی کا حق مال ہتھیا کر قربانی کی جائے، یقیناً ایسی قربانی عبادت کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ ایسی قربانی وہ مقام، وہ مرتبہ عطا نہیں کرتی، اور سنت ابراہیمی وہ عظیم طریقہ جس کا اجر و ثواب ہمیں ملنا ہوتا ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ قربانی تو ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم ہر جھوٹ کو، فراڈ کو، رشوت کو، ہر غلط کام کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کی خاطر ان کے گلوں پہ چھری چلا دیں۔ ناظرین، آج میرے پاس، آپ کے پاس وقت ہے، اگر حرام مال کمایا ہے، رشوت لی ہے، فراڈ کیا ہے تو آج ہی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہوئے اپنے ان غلط کاریوں کے گلے پر بھی چھری پھیریں، اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کریں، اور آئندہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں کہ مالک آئندہ تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا، تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یقیناً اللہ ایسی قربانی کو قبول فرماتا ہے جو پاک مال سے خریدی گئی ہو اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔